جوڑتے ہیں پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ، بلکہ قرآن کے رنگ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن اور بھی ہے کہ اب رمضان کریم میں خصوصاً اور بالعموم بھی پورا سال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور اب تو موٹیویشنل سپیکرز یہ قرآن پاک کی نہ صرف تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو آگے درس وغیرہ کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لائق تحسین ہے کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ کریں؟ اور اگر نہیں تو آپ کی نظر میں یہ کیا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ قرآن حکیم کے ماہر ہیں، یہ ان تمام مراحل سے اور گزر چکے ہیں اور وہ سارے علوم ان کے اندر موجود ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں۔ میری مراد ان سے ہے، ایک ڈاکٹر ہے جو کہ MBBS ڈاکٹر ہے، جی انجینئر ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے انجینئرنگ سے وابستہ ہے، اسی طرح موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ صرف قرآن کو خود ایک دفعہ پڑھ کے اس نے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اس میں سے نتائج عکس کیے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو قرآن و حدیث کا ماہر ہے اس کے لیے تو درست ہے، بے شک، اس میں جو شخص ان بنیادی علوم کو ہی نہیں جانتا، جو عربی سمجھنے کے لیے ایک جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، بے شک، جو انہی سے جاہل ہے، ایسا شخص اگر قرآن حکیم کی تفسیر کرنے بیٹھے گا تو سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں پھیلائے گا۔ وہ اسی چیز کو اس نے لے کر آنا ہے، اس کے اندر کوئی مطلب کہ لوگوں کے لیے روشنی یا ہدایت کا پیغام ہو نہ، الا ماشاء اللہ، جو مطلب کہ گتی پشتی سننی ہو اور وہ بزرگوں کی روشنی لے کر سادی سادی باتیں کرتا رہے، اس کے لیے تو ممکن ہے، وگرنہ یہ لوگ۔ اور دوسری مزے کی بات، جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے، جس آیت کریمہ کو بیس بنا کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ بات کرتے ہیں جی قرآن آسان ہے تو ہر کوئی آئے اور مفسر بن کر بیٹھ جائے، تو اس کے جواب میں کہ اول تو انہیں اس آیت کا معنی ہی معلوم نہیں۔ صحیح، اس آیت کا معنی جو ہے صحیح وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، آسان کر دیا، للذکر، صحیح، تو ہے کوئی جو تم میں سے یاد کرے؟ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی اسپیکر قسم کے لوگ یا انجینئر ٹائپ لوگ یا ڈاکٹر یہ جو ہوتے ہیں، یہ اور دین کے ٹھیکیدار بن کر، وکیل بھی، ہاں وکیل بھی، اب تو وکیل جج بھی شروع ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، صحیح، وہ جو قرآن لے کر بیٹھ گئے اس آیت کو دلیل بنا کر کہ آسان ہے لہذا بات کرو، ہر بندہ سمجھانے کا حق رکھتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، تو اول تو ان سے میں اگر اسی آیت کے بارے میں پوچھ لوں کہ اس آیت میں جو لفظ ہے مدکر، یہ لفظ کیا تھا اصل میں؟ سبحان اللہ، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا تھا؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے ان میں سے؟ ان کو تو نہ صرف آتی نہ نحو آتی ہے، یہ بیچارے کیا بتائیں گے جس لفظ کو ایک آیت کی بیس معلوم نہیں کہ یہ لفظ کیسے کیسے گھوم کر کس مادے سے چلا اور کیا سے کیا بن کر ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو یہ معلوم نہیں۔ آسان کر دیتا ہوں، جو لوگ صرف محض انجینئر ڈاکٹر ہو کر، جو کہ عربی علوم سے بالکل ناآشنا ہیں، قرآن و حدیث کے وہ استاد بن کر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان سے اگر میں یہ کہوں کہ اس مدکر کے اندر ایک زال، حروف تہجی میں زال ہے نا، دال زال موجود ہے، وہ زال کہاں کی مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ صحیح، یہ کہیں گے مولوی نے جھوٹ بول دیا، اس میں تو میم دال کاف را ہے، دال تو ہے ہی نہیں، تو میں کہوں گا کسی عربی کے ماہر سے پوچھو اس کی اصل کیا تھی، اصل کیا تھی اور اس کو گرایا کیوں؟ ہاں جی، یہ اصل میں تھا از تاکارا، از تاکارا سے بنا ہے یہ، تو باب افتعال کی جو تا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بدل دیا دال کے ساتھ، اب کیا بن گیا؟ از داکارا بن گیا۔ اب زال کو بھی دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو بن گیا از داکارا، تو پھر اس سے پھر اس میں فائل بنا مدکر۔ اب جو لفظ اسی آیت کو ہی نہیں جانتا تو وہ اس کو دلیل بنا کر کیسے امت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھا سکتا ہے؟ بالکل بے شک۔ لہذا علماء نے جو علوم بتائے ہیں نا کہ قرآن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کے پاس اتنے علوم ہونا ضروری ہیں، جی، ان کو پہلے سیکھنا ہوگا،
بغیر اس کے اگر آپ بیٹھیں گے تو جس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں، نہ وہ عقائد سے واقف ہے، نہ وہ متشابہات سے واقف ہے، نہ دیگر چیزوں سے واقف ہے، تو ایسے لوگ پھر پڑھ کر جس طرح کے مبلغین بن جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب ایک شخص نے دعویٰ کیا، ایک مبلغ کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا، ان میں سے کوئی سادے مسلمان کے پاس کوئی آ کر کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لو اور اپنے نبی کو گالی دو، تو کہتا ہے مسلمان جو ہے نا 1 کروڑ روپے کو دھکا دے دے گا، اپنے نبی کو گالی نہیں دے گا۔ بے شک ایسا ہی بظاہر لگتا ہے کہ بات بہت خوبصورت کی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اسی کا ایک چیلا اٹھا بازار میں جا رہا ہے، اماں تو اپنے نبی نے کہ گال کر دے تو میں 1,00,000 روپیہ دیا گا۔ ایک امتی کا دوسرے سے یہ مطالبہ کرنا اور انعام رکھنا کہ تو اپنے نبی کو گالی نکال، میں تجھے 1,00,000 روپے دوں گا، اس سے بڑی کوئی سرکار کی گستاخی ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی وقت ایمان کی ایک کمزور حالت میں بھی ہوتا ہے، کوئی دنیاوی پریشانی میں ہو، تو وہ کوئی ایسے اس کی زبان سے نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک طرح سے دعوت تو دے رہا ہے۔ جی، اس دعوت تو دی، اگر وہ نہ بھی نکالی، اس نے دعوت دے دی، اور انعام کا اعلان، دعوت کا مجرم پھر بھی ہے، وہ نہ بھی دے۔ ہاں جی، میں جو فلانے بندے کو پکڑ کے لائے گا میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا، مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے، اس لیے تو انعام کا لالچ دے رہا ہوں۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اماں جی اپنی نبی نے کہ گال کاٹ تیرے میں اتنے پیسے دیں گا، کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو اتنا ہلکا لے لیا۔ یہ ہلکا کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس کے بڑے نے اس کو سبق پڑھایا، نہ نبی کوئی شے، نہ ولی کوئی شے، نہ بابے کوئی شے۔ تو لیکن ایسے لوگ جب آ کر بیٹھیں گے تو نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ ماشاءاللہ، آپ ویسے میرے تمام اگلے سوالوں کو پہلے ہی کور کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا پھر بھی تفصیلاً آ جائے کہ بات یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ جو قرآن کے ماہرین نہیں ہیں، ان کو قرآن کے دروس اور قرآن کے آگے لیکچرز دینے کا اور اس طرح سے حق حاصل نہیں ہے، ترجمہ و تفاسیر کرنے کا، تو پھر یہ ایک جینون کویسچن بنتا ہے، وہ کون سے علوم ہیں جو کہ ایک تفسیر کرنے والے کو یا درس دینے والے کو ان سے پہلے آشنا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ایک شخص کہہ سکے کہ میں قرآنی علوم میں مہارت تامہ رکھتا ہوں؟ اس میں علماء نے گفتگو کی ہے، بعض نے یعنی کہ مجموعی بات اگر پیش کروں جی، تو یہ کہا ہے کہ کم از کم 14 علوم ہیں جی، ایسے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے سے پہلے، اس کی تفسیر سیکھنے سے پہلے اس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ان 14 علوم کو آپ پڑھ نہیں لیں گے آپ قرآن حکیم کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، بے شک 14 علوم ہیں، اور بعض نے کہا 15 ہیں، امام سیوطی نے تو ان کو طرح اور کھول دیا، شرح و بسط سے تو آپ نے فرمایا کہ 21 علوم ہیں، 21 علوم ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو عربی آنا، عربی سب سے، کیونکہ لغت عرب سے، جی بالکل، وہ بندہ لغت سے واقف ہو اچھی طرح سے، تو ظاہری بات ہے عربی میں ہے تو علم معانی، بیان اور یہ سب پہ بھی اس کو، اور محاورہ، اس سب میں اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس کسی ایسے شخص کو لایا جائے پکڑ کر جو عربی لغت کو نہیں جانتا لیکن وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، فرمایا میں اس کو سزا دوں گا، سزا دوں گا اس کو۔ اسی طرح باب مدینۃ العلم کا بھی ایک کال میری نظر سے گزرا تھا، اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے کسی وائس کو ڈانٹا تھا اور کیا فرمایا تھا اس کو؟ آپ نے فرمایا تھا کیا تو جو تفسیر بیان کر رہے تو کیا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، فرمایا ہلکتا و اہلکتا، سبحان اللہ، خود کو بھی ہلاک کرے گا، ان کو بھی ہلاک کرے گا، بے شک۔ اب کیا مولا علی کا علم کیا کچا تھا؟ سبحان اللہ، آج کل کے علماء کو تو آپ مولوی کہہ کر ٹال دو گے، مولا علی کو بھی یہ کہہ کر ٹال دے گا کوئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یا پھر وہ قرآن سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے بنیادی طور پر چند علوم کا سیکھنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے وہ جو وائس تھا وہ عرب ہی ہوگا۔ ہاں جی، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کیا تم ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ ہاں جی، تو جب اس سے ناشناسی کا
اقرار کیا تو آپ نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا. ہاں جی. بلکہ آپ نے کوفہ میں دیگر کئی واعظین کو کوفہ کی مساجد سے نکلوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو عربی کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی اہل عرب میں سے ہی بولتے ہوئے غلطی کرتا تو آپ اس کی اصلاح کرتے. فرماتے بھائی تو اپنی اصلاح کر، یہ یوں نہیں یوں کر. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خود عرب ہیں، عربی زبان ہے آپ کی، قرآن بھی عربی میں اترا، اس کے باوجود آپ نے سورہ بقرہ 3 سال میں نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی ہے. یہ تو حضرت عمر کی خوش نصیبی کہیں یا کیا کہیں. یہ لوگ جو آج کل کے بیٹھے ہیں ان کے نظر میں حضرت عمر کیا ہوں گے؟ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ قرآن تو ڈائریکٹ پڑھنا چاہیے، تو حضرت عمر کیا ان کی نظر میں 3 سال محروم رہے سورہ بقرہ سے، جو انہوں نے سبکن آہستہ آہستہ سورہ بقرہ کو نبی کریم علیہ السلام سے پڑھا ہے. تو حضرت عمر بھی یہ سمجھتے ہیں اور سکھانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے اور اس کے لیے جی حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات کر کے سیکھا کرتے تھے. بالکل ایسا. اچھا میں اس میں ایک اور موضوع اٹیچ کرنا چاہوں گا. انتہائی سنسٹیو ہم نے ایشوز کو ٹچ کیا، تو جن کو ہم نے پہلے کبھی ٹچ نہیں کیا تھا. آپ کی برکت سے، آپ کے علم پہ ہمیں امید اعتماد کرتے ہوئے ہم ان نازک مقامات کو بھی آج ٹچ کر رہے ہیں. تو جو بھی قرآن کی دعوت دے رہا ہے، بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن ہر دعوت دینے والا درست نہیں ہے. کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور اگر ہم اس کو خوارج کی حوالہ سے بھی دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان کی نشانی فرمائی، قرآن بہت جہنم کے کتے بھی فرمایا، اور پھر فرمایا یقرؤون الکتاب. ہاں جی. اس کے بارے میں کچھ اظہار فرمایا. ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خوارج ہوں گے، خارجی لوگ، یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اب یہ دیکھیں نا، ایک طرف حضرت مولا مشکل کشا تھے اور ایک طرف خوارج تھے. انہوں نے حضرت علی کو قرآن پڑھ کر مشرک کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا. بالکل بے شک. آپ نے فرمایا بھائی کیا کہتے ہو، کس دلیل پر مشرک کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی نے تو کسی کو حکم مان لیا ہے، تو ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. قرآن سے دلیل لائے. ہاں قرآن سے دلیل لائے. اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں جی ہر قرآن پڑھنے والی کی بات کو مانا جائے گا، ہر قرآن پڑھنے والی بات کو سنا جائے گا، جو بھی قرآن لے کر بیٹھے وہ سچا ہے، اگر یہی بات ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس قرآن لے کر قرآن پڑھنے والوں سے مناظرہ کر رہے ہیں. اور مولا علی کا بھی ایک فرمان ہے اس کے بارے میں کہ کلمۃ الحق کے، اس کو بھی اگر آپ بیان فرما دیں. میں عرض کر دیتا ہوں. پھر یہ کہ انہوں نے کہا جی حکم تو صرف اللہ کا ہے، انہوں نے کسی اور کو حکم مان لیا ہے، تو یہ آپ نے شرک کیا. آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ حاکم تو اللہ ہے لیکن اس نے چھوٹے چھوٹے حاکم بھی تو بنائے ہیں. بے شک. آپ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو بڑا تو تب ہوگا جب چھوٹے چھوٹے حاکم بھی ہوں گے. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب پیارے مجھے تیرے رب کی قسم ہے، جب تک یہ آپس کے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ مانے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ بھی حاکم ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی حاکم ہے، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بنانے سے حاکم ہے. تو قرآن پڑھ رہے تھے حالانکہ. اسی طرح زوجین کے معاملات میں بھی حکم مقرر کرنے کا ذکر ہے. حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. جی بالکل. ادھر سے بھی حکم مقرر کرو، ادھر سے بھی حکم مقرر کرو. جی جی. تو یہ ان کی غلطی تھی. جی جی. پتہ چلا ہر قرآن پڑھنے والا ہر دائی حق پر نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ کیا وہ قرآن کا جو صحیح ترجمہ اور معنی و مفہوم ہے وہ بیان کر بھی رہا ہے کہ نہیں. جی جی. تو یہ علوم کی بات بھی چھڑی تھی نا. سب سے پہلے تو عربی لغت کا آنا اس کو ضروری ہے. جی بالکل. پھر اس کے علاوہ علم نحو اس کو آنا ضروری ہے، علم صرف آنا اس کو ضروری ہے، علم اشتقاق آنا اس کو ضروری ہے. اسی طرح محکمات کا، متشابہات کا، ناسخ کا، منسوخ کا،
یہ علم بھی آنا اس کو ضروری ہے. اسی طرح اس کو علم الادیان کا آنا بھی ضروری ہے. قرآن جہاں پر دوسرے ادیان کا رد کرتا ہے، اگر اس کو علم الادیان آتے نہیں، اس کو کیا پتہ چلے گا عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، اس کو کیا پتہ ہندوازم کیا ہے، سکھ ازم کیا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے علم الادیان کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح دیگر جو بلاغت سے متعلقہ علوم ہیں، اسی طرح علم المنطق ہے، اس کا آنا، اور بھی ڈھیر سارے علوم علماء نے گنوائے ہیں، یہ آنا ضروری ہے قرآن حکیم کو کما حقہ سمجھنے کے لیے. جی بے شک. گفتگو اپنے بام عروج پر ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پروگرام کو ایک انتہائی اہم مقام پر آخری موڑ کی طرف لے کے جائیں. گفتگو اپنے بام عروج تک پہنچ چکی تھی اور ہم اس کا اختتام ایک انتہائی نازک اور حساس مقام کی طرف دوبارہ اشارہ کریں گے اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. اور وہ نازک مقام یہ ہے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء حضرات اور یہ سب دروس قرآن اور تفاسیر میں کے دروس شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایک اور سب سے بڑا جو بات دیکھنے میں آتی ہے، پہلے درس سے ہی، ایون سورہ فاتحہ سے ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر اور تا آخر جتنی بھی آیات آتی ہیں وہ ایک شرک کی تلوار لے کر اہل سنت والجماعت پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ان تمام دروس کا دراصل مقصد اور جو مخفی اس کا مقصد تھا وہ واحد درس قرآن ہی نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ اہل سنت والجماعت کو جو صدیوں سے ان کے متفقہ عقائد و نظریات ہیں ان پر ہم شرک کی تلوار چلائی جائے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور ہماری تفاسیر معتبرہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شرک پر گفتگو کرنے سے پہلے ایمان والوں کی ایک نشانی ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان والے جو ہیں نا وہ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے. یعنی کہ استقامت فی الدین جس کے اندر ہے نا وہ ایمان والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نشانی یاد رکھنی ہے. جو مومن ہوگا اس کے اندر استقامت ہوگی، جو اس کا موقف ہوگا اس پر ڈٹ جائے گا، اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب یہ موقف لے کر چلتے ہیں کہ یہ بریلوی مشرک ہیں، یہی نا خلاصہ یہی. صحیح. جو بھی بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی قرآن اکیڈمی کے نام سے کھول کر بیٹھا ہے، جو جیسے بیٹھا ہے، سب کا گھوم گھما کر فتویٰ صرف ہمارے اوپر ہی آتا ہے. یعنی کہ توسل کو، ندا کو اور ان سب کو کفر و شرک قرار دے دیا، ملا جلا کر اور شرک جلی قرار بس شرک کر. جی یہ مشرک ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر ہم مشرک ہیں تو میں ایک درخواست پیش کروں گا، ہماری مسجدوں میں پھر تمہارا آنا تبلیغ کرنا حرام، بے شک. ہمارے پیچھے نماز پڑھنا حرام. اپنے مولویوں کے فتووں کا حیا خود ہی کر لو، کیوں خود ہی تماشا بناتے ہو؟ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور آ کر ہمارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو، اور میرے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں. مشرک کو ہاتھ چومتے ہو یار، یہ آپ کی کرامت ہے. ہاں جی. میرے پاس کروڑ پکا دارالقرآن کے مولوی صاحب آئے رمضان شریف سے پہلے میری مسجد میں. 2 مولوی صاحب تھے. میں مسجد کے ساتھ ہی ہماری رہائش ہے، تو گھر میں جا رہے تھے، پیچھے سے وہ آئے تھے، مجھے آواز دی، میں رک گیا. آپ سے گزارش کرنی. میں نے کہا جی بسم اللہ. کیا کہتے جی؟ آپ مدرسے کے حوالے سے چندہ کرنے آئے ہیں آپ کی مسجد میں. میں نے کہا جی کون سا مدرسہ؟ انہوں نے کہا جی کروڑ پکا میں دارالقرآن ہے. میں نے کہا وہ تو ہمارے نظریات سے نہیں ہے. بیچارے ہر وقت جو بوجھ اٹھا کے رکھتے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، وہ ہمارا اہل سنت کا تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا تو عقیدہ بھی اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، اور آپ یہاں ہماری مسجد میں عین ہماری آنکھوں کے سامنے شرک کرنے آئے ہو. تو خدا کا خوف کرو، اللہ سے مانگو. ایک تو غیر اللہ سے مانگنا، اجازت بھی غیر اللہ سے مانگ رہے ہو. اجازت بھی غیر اللہ سے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. میں نے کہا جاؤ پھر روڈ پہ کھڑے ہو کے مانگ لو. یا مسجد میں آ کر پھر مجھ سے پوچھ کر پھر نمازیوں کے سامنے مانگنے کا کیا مطلب؟ ان کا نہیں، ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے. میں نے کہا بات رڑے چڑھ گئی. بعض اوقات
بندوں کو وسیلہ ذریعہ سبب مان کر بندہ جب مانگتا ہے تو بندوں سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے. میں نے کہا اسی طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا مظہر اتم سمجھتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاعل حقیقی اللہ بالکل. میں نے کہا بھائی یہ فرق پھر آپ ہر جگہ کیا کرو نا. اپنا پیٹ آپ نے سیدھا کرنا ہے تو آپ کو فرق کرنا یاد آ گیا. اچھا پھر مجھے کہنے لگا جی آپ بھی تھوڑا سا اعلان کر دیں. میں نے عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں نے اعلان کیا ان کے حق میں. اب یہ تو ان کے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں نا, ان کے حق میں جا رہا تھا یا خلاف جا رہا تھا. میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ مدرسے کے لیے اپیل کرنے آئے ہیں, اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, غریبوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اتنا زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے بھی چھوڑ رہے ہیں, عقیدے چھوڑنے کو تیار ہو چکے ہیں. ہاں جی. میں نے کہا جو ساری زندگی ہمیں مشرک کہتے رہے اس بیس پر کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو, آج وہ خود اپنے عقیدے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چندہ مانگنے آئے بیٹھے ہیں, تو آپ مہربانی کریں ان کے ساتھ تعاون کر دیں. تو یہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک آپ کے مدرسے میں ہو پھر بھی شرک ہونا چاہیے, تو ہمارے ہاں آؤ پھر بھی شرک ہونا چاہیے. پھر بھی شرک ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہر حال میں ہو. ہاں جی, شرک ہر جگہ اور ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے. شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. کبھی جائز نہیں ہو. چھوٹی سی بات ایک اور عرض کر دیتا ہوں. جی بالکل. میں ملتان میں جب حفظ کر رہا تھا تو میں اپنے گھر جا رہا تھا, موٹر سائیکل پر تھا, تو ایک راستے میں مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے, یہ پڑھتے تھے ٹی چوک والے مدرسے میں. صحیح. تو انہوں نے ہاتھ کیا, میں رک گیا. کہتے ہیں جی وہاں تک مجھے لے جائیں. میں نے کہا جی بیٹھ جائیں. میں نے گفتگو شروع کر دی. میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں درس نظامی کر رہا ہوں. کہاں پر؟ فلاں مدرسے میں. اچھا. میں نے کہا اچھا وہ مدرسہ. میں نے کہا بھائی آپ کا تو عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے. تو آپ نے تو شرک کیا ہے, مجھ سے مدد مانگی. کیا میں اللہ ہوں؟ میں تو غیر اللہ ہوں. غیر اللہ سے مدد آپ نے مانگی, آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی زندہ ہو تو مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا اس کے اندر زندہ کی یا مردے کی یا قریبی یا دور کی کوئی کسی قسم کی قید ہو تو بتا دو. کہتا ہے کوئی قید نہیں. میں نے کہا اب دو راستے ہیں, یا تو عقیدے سے توبہ کرو اور میرے پیچھے بیٹھے رہو, جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا, یا اگر یہی عقیدہ ہے تو آپ شرک کر رہے ہو, میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا کیونکہ آپ تو خود اپنی زبانی مشرک ہو چکے ہیں, میں مشرک کو لفٹ دوں. اس نے کہا جی مجھے اتار دیں. میں نے اتار دیا.